फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मुखालिफ से ना घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे महल की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फरार कि तू किताब हुआ है साहिबे किताब में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, आज हम इस्तकबाल करते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम अकबर चौधरी साहब का इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप, और आज का मौजूए गुफ्तगू है तारीख का धारा बदलने वाले इस्लामी तारीख के अहम वाक़यात। तो आए मोहतरम अकबर चौधरी साहब और इस रिगार्डिंग हमको जानकारी दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम सलाम जनाब, शुक्रिया बहुत बहुत। आज का प्रोग्राम बड़ा ब्रीफ होगा। आपने कहा कि अहम वाक़यात जो हैं तारीख में, हमारे पिछले 2 प्रोग्राम हुए थे जिसके अंदर हमने तारीख जो है इस्लामी तारीख का थोड़ा सा जायजा लिया था और तारीख के असूल और हिस्ट्री के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर हमने बात की थी। तो दूसरे प्रोग्राम में हमने बड़ी जल्दी जो है वो हम थोड़ा सा जायजा लिया था और तारीख के असूल और हिस्ट्री के जो वाक़यात हैं उनके ऊपर हमने बात की थी। तो दूसरे प्रोग्राम में हमने बड़ी जल्दी जो है वो हमने एक जल्दी हमने अबूरी जायजा लिया था और वाक़यात का जिक्र नहीं किया था। तो आज हम इंशाल्लाह 10-12 ऐसे वाक़यात का जिक्र करेंगे जिनसे जो है वो इस्लामी हिस्ट्री चेंज हुई। इसके अंदर अगेन जिस तरह के मेरी आदत है, मैं वो मजहबी या इख्तिलाफी बातें इसमें नहीं करूँगा, और अगर कोई वाक़या ऐसा है कि जिसको कि अहम समझा जाता है मगर उसको जो है वो अहमियत मैंने नहीं दी तो प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बीच में जिक्र करता जाऊंगा ऐसे वाक़यात का। जी मेरे नजदीक पहला जो वाक़या अहम है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फतह मक्का है। उससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جو ہیں وہ ان کی رسالت ہے، ہجرت ہے، مگر جو پہلا ہسٹوریکل ایسا واقعہ کہ جس کے اندر مسلم جو ہے وہ اسٹیٹ کی ایک پاورفل یا ایک اس کا ایک دائمی اٹرنل جو ہے کانسیپٹ کہ وہ اب ایک دائمی سلطنت رہے گی، وہ فتح مکہ ہے۔ یہ 630 عیسوی میں 9 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ فتح مکہ ہوتی ہے۔ اس سے عرب کے جو قبائل وغیرہ ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں اور اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ اس فارم میں جو ہے جس فارم میں ہم آج جانتے ہیں اس فارم میں آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے جنگ احزاب ہوئی، اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارا اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، مگر یہ جو تھی فتح مکہ، اور اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ دس واز اے بلڈ لیس کانکویسٹ۔ اس کے اندر کوئی، اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ان میں خون خرابہ ہوا، مگر فتح مکہ جو ہے وہ ایک بلڈ لیس کانکویسٹ تھا، یعنی کہ بغیر خون ریزی کے، بغیر جنگ کے، بغیر قتال کے مکہ میں انٹر ہوئے اور کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ کسی پہ کوئی پچھلی بات نہیں ہوگی، کسی پچھلی بات کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ ایک ایگزامپل بھی تھی، ورنہ اس زمانے میں فتوحات کے بعد بہت زیادہ خون ریزی ہوتی تھی اس کے بعد، مگر یہ ایک ایسی فتح ہے اس میں اسلام کا، اسلامک امپائر کا ایک جو ہے آنے والی سینچریز، آنے والی صدیوں کا ایک ہمیں اس کا ٹیسٹ ملتا ہے کہ فتح مکہ کے اندر، اور جو عام معافی کا اعلان کیا گیا اس دن، تو یہ ایک پہلا اہم واقعہ ہے۔ سن 13 ہجری میں اپروکسیمیٹلی 634 in the year 634 عیسوی میں حضرت عمر کی خلافت شروع ہوتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کا علاقہ، ایجپٹ، سیریا، شمالی افریقہ جو مغرب کا علاقہ کہلاتا ہے، ایجپٹ سے آگے، اور جو شام ہے، دمشق کا علاقہ، یہ مسلمان سلطنت میں آ جاتا ہے۔ اب اس وقت ٹھیک ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے کہ آج ایک کانٹروورشل ان کی حیثیت ہو، لوگ ان کو جو ہے وہ اچھا برا کہیں کچھ مسلمان، پر اس وقت ایسی کوئی کانٹروورشل بات نہیں تھی۔ تو ہم جب ہسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اس پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں جو اس وقت تھا۔ جب حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں اس وقت کوئی کانٹروورسی نہیں تھی، کوئی شیعہ سنی بات نہیں تھی، اس کا ذکر بعد میں بھی آئے گا، مگر یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اسلام جو ہے وہ ایک اسٹیٹ سے نکل کر امپائر بن جاتی ہے، تو پہلا جو واقعہ تھا وہ اسٹیٹ کا تھا، دوسرا تھا اسٹیٹ ٹو امپائر، جو کہ وہ ایک سلطنت بن جاتی ہے جس کے اندر مختلف اسٹیٹس ہیں۔ اسٹیٹ ٹو امپائر کا اسٹیج جو ہے نا وہ ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو یہ امپائر تو ہو گئی، پھر ہمیں جو اگلا اہم واقعہ ملتا ہے نا وہ 92 ہجری میں اراؤنڈ 711 عیسوی میں 92 آفٹر ہجری میں ہم مسلمان موراکو سے اسپین میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ وہ یورپین کانکویسٹ تھی یا یورپین آئیبیرین پینسولا جس کے اندر اسپین اور پرتگال شامل ہے، فرانس تک بھی گئے مگر فرانس سے جو ہے وہ واپس مڑ گئے، یہ ہمیں ملتا ہے یہ، اور یہ بہت اہم واقعہ تھا کیونکہ اس کا بہت زیادہ اندلس کا اسلامک ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ واقعہ ہے۔ اندلس کہتے ہیں وہ آئیبیرین پینسولا کو، اندلوسیا جس کو اب آئیبیریا کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے بیچ میں میں نے بہت سارے واقعہ سکپ کر دیے، میں نے کربلا کا واقعہ سکپ کر دیا، میں نے بنو امیہ کی خلافت کو سکپ کر دیا، میں نے عباسی خلافت کو سکپ کر دیا۔ یہ میں چونکہ ان معاملات کی اس وقت اتنی اہمیت نہیں تھی، وہ بعد میں آ کے جو ہے اس کی اہمیت ہوئی ہے، اور وہ ایک قسم کے ان کا ہسٹری کے ساتھ جو آپ کی اسٹیٹ کی ہسٹری ہے اس کے ساتھ بہت کم تعلق ہے۔ تو ان واقعات کو سکپ کرنے کا جو بڑے اختلافی واقعات ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ، مگر ان کی اہمیت بعد میں آ کے سامنے آتی ہے، اس وقت کے دور کے اندر وہ اتنے بڑے اہم واقعات نہیں تھے۔
تو یہ جو ہے نا یہ تھرڈ جو ہے ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے جب یہ اسپین میں گئے. اس کے بعد اب آتے ہیں فورتھ پہ. جی فورتھ واقعہ جو ہے 1025 1025 416 ہجری. اب آپ کہیں گے یہ کیا واقعہ ہے؟ اس میں ابن سینا نے اپنی کتاب جو تھی میڈیکل سائنسز کی وہ کمپلیٹ کی تھی. اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ مسلم جو عباسی دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم سائنس اور نالج جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، مگر جو اس کی کلبینیشن ہے نا، جو اس کی ایک ایسی چیز ہے جو کہ سینچریز یاد رکھی گئی. ابن سینا کی میڈیکل سائنس کی کتاب جو ہے وہ کئی صدیاں ایشیا میں اور یورپ میں پڑھائی جاتی رہی، مینی سینچریز. So that was a big accomplishment. بہت بڑا ایک مارکا تھا. اور جو اسلامی جو سائنسی اور ترقیات ہوئی ہیں عباسی دور کے اندر اور اس کے بعد اور اسپین میں، اس کا ایک قسم کا اس کا ایپیکس تھا کہ ابن سینا کی جو میڈیکل سائنس کی کتاب ہے وہ 1025 میں کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ بہت صدیوں تک یہ میڈیکل کا ایک سٹینڈرڈ رہا یورپ میں اور ایشیا میں. سو دیٹ از آئی تھنک دا فورتھ امپورٹنٹ تھنگ جو کہ اسلامک ہسٹری میں ہمیں ملتی ہے، جس سے کہ اسلام کی اسٹیٹ کی اور اس کی علمی اور کلچرل جو اس کی علمی اور ثقافتی جو ایک دھاک ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے 1187 میں 583 آفٹر ہجری. 1187 عیسوی میں 583 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے اس سے پہلے کروسیڈ ہو چکے تھے، صلیبی جنگیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی تھیں، اور وہ یروشلم جو ہے وہ فتح ہو چکا تھا، اور وہ مسلمانوں کا ایک شکست تھی. مگر وہ شکست اتنی اہم نہیں تھی چونکہ اسلامک امپائر بہت بڑی تھی، مگر جو اس کا ریکانکویسٹ تھا نا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا. تو بعض ایسے ہسٹری کے واقعات ہوتے ہیں جن کے اندر شکست جو ہے وہ اہم ہوتی ہے، اور بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جس کے اندر فتح جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. تو یروشلم کی شکست جو ہے وہ اتنی اہم چیز نہیں تھی کہ چلو یار ایک حصہ مسلم اسٹیٹ کا وہ یورپینز نے آ کے کروسیڈ کے ذریعے جو ہے اس کو فتح کر لیا، چلو. مگر جو اس کا ریکانکویسٹ تھا نا اس نے بہت زیادہ ہسٹوریکلی بہت اہم کردار ادا کیا، اور وہ صلاح الدین ایوبی نے جو اس کو یروشلم کو دوبارہ قبضہ کیا، اور وہاں وہی قسم کا اس نے بڑا پیسفلی وہاں پہ جو ہے وہ ان کو جیوز کو کرسچنز کو ان کو رائٹس دی، ان کو سب کچھ کر کے مطلب کہ وہ ریکانکویسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب بھی کانکویسٹ ایسا ہوا ہے جہاں تک بلڈ شیڈ کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ایوائڈ کیا. ہاں جنگ میں بلڈ کے بغیر جنگ نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں جنگ کے اندر بلڈ شیڈ ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر وکٹری کے بعد انہوں نے جو ہے بہت بہت اچھا جو ہے وہ سلوک کیا ہے جو کہ ڈیفیٹڈ قومیں تھی ان کے ساتھ. سو میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ مسلمانوں کو جنگ کرنی چاہیے تھی یا جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ایک الگ بحث ہے، اور جنگ مذہبی نام پہ جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ایک اور بحث ہے. مگر یہ کہ جنگ کے بعد کا جو ان کا رویہ تھا نا وہ بڑا اچھا تھا، اس سے جو ان کے تابع قومیں تھیں وہ ان سے امپریس ہو جاتی تھی، اور جو تھے فاتح جو کہ کانکویسٹ کرتے تھے اور وکٹوریس لوگ تھے، وہ آ کے جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ قومیں ان سے متنفر ہو جاتی تھی. مگر اسلام میں وہی فتح مکہ سے لے کر ہر فتح کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لوکل لوگوں کو امپاور کیا، لوکل لوگوں سے انوسنٹ لوگوں سے انہوں نے بدلے نہیں لیے، انہوں نے جو ہے نا قتل عام نہیں کیا. چھٹا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں وہ 1258 میں ملتا ہے. 1258 میں اہم ترین واقعہ جبکہ یہ جو مونگولز تھے جن کے اندر چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ،
انہوں نے آ کر تو بغداد کے اوپر حملہ کیا اور جو ہے اس وقت جو عباسی خلیفہ تھے ان کو انہوں نے مار دیا. یہاں پہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ جو مونگول تھے وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا خون زمین پر نہیں بہنا چاہیے. تو انہوں نے بیچارے خلیفہ کو اس وقت ایک کارپٹ میں لپیٹ کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. وہ کارپٹ کے اندر اس کو مارا تاکہ اس کا خون جو ہے وہ زمین کو نہ چھوئے. اور اس وقت جو ہے اسلامک امپائر کے اندر جو عباسی خلافت تھی اسپین میں الگ تھی, نارتھ افریقہ میں بھی جو تھوڑی سی سیپریٹ تھی, مگر یہ کہ جو سینٹر تھا وہ اس وقت بغداد تھا. اور اس وقت مسلمانوں نے واقعی سمجھا کہ دس از دا اینڈ آف دا اسلامک امپائر. many people thought that this is the end of the Islamic Empire, یعنی کہ اسلامک امپائر یہاں پہ آ کر فنش ہو گئی. اور بہت مایوسی تھی, بہت زیادہ مایوسی تھی. بلکہ جو مونگولز ہیں انہوں نے جہاں جہاں بھی اپنا اثر دکھایا, سینٹرل ایشیا میں, یورپ میں, ہر جگہ ایسی فتوحات ان کی ہوئی کہ جب وہ یہ صرف ان کے خلاف اسلامک امپائر کھڑی رہ گئی ایز این امپائر. یہ مڈل ایجز کی بات ہے جب یورپ کی امپائرز نہیں ہوتی تھی. تو مگر یہ کہ جب انہوں نے اسلامک امپائر کو فتح کیا تو لوگوں کو یہ لگا کہ اب جو ہے یہ ساری دنیا انہوں نے فتح کر لی ہے اور اب اسلامک امپائر دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے بہت اہم واقعہ ہے کہ جب جیسے کہتے ہیں دا سیکنگ آف بغداد, کہ جب بغداد فتح ہوا اور بہت قتل و غارت کی, انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی. یعنی کہ وہ اس طرح کرتے تھے مونگولز, اس لیے میں آپ کو یہ ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ وہ جب بھی فتح کرتے تھے وہ لوکل پاپولیشن کو ٹیرورائز کر دیتے تھے, ان کو اتنا خوف زدہ کر دیتے تھے تاکہ ہمارے خلاف یہ کھڑے نہ ہو سکے. مگر اسلامک امپائر جہاں بھی آئی ہیں, انڈیا میں آئی ہیں یا اسپین میں گئی ہیں یا نارتھ افریقہ میں گئی ہیں, انہوں نے لوکل پاپولیشن کو ٹیرورائز نہیں کیا, انہوں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. جنگ کی وجہ جو بھی ہو وہ ایک الگ بحث ہے, مگر اس کے بعد انہوں نے لوکل پاپولیشن کو ٹیرورائز نہیں کیا یا ان کو ایلیمینیٹ نہیں کیا. مگر یہ جو مونگولز آئے انہوں نے پاپولیشن کو ٹیرورائز کیا, لوگوں کو مارا, لیکن بہت مار دھاڑ ہوئی. جی, ساتواں اہم واقعہ چھٹا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے ہسٹری میں وہ 1187 عیسوی میں 513. پھر اس کے بعد ہمیں ملتا ہے 1187 میں 583 آفٹر ہجری. 1258 میں ملتا ہے. 1258 میں اہم ترین واقعہ جبکہ یہ جو مونگولز تھے جن کے اندر چنگیز خان, ہلاکو خان وغیرہ, انہوں نے آ کر تو بغداد کے اوپر حملہ کیا اور جو ہے اس وقت جو عباسی خلیفہ تھے ان کو انہوں نے مار دیا. یہاں پہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ جو مونگول تھے وہ اس چیز کو کہتے تھے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا خون زمین پر نہیں بہنا چاہیے. تو انہوں نے بیچارے خلیفہ کو اس وقت ایک کارپٹ میں لپیٹ کے اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے. وہ کارپٹ کے اندر اس کو مارا تاکہ اس کا خون جو ہے وہ زمین کو نہ چھوئے. اور اس وقت جو ہے اسلامک امپائر کے اندر جو عباسی خلافت تھی اسپین میں الگ تھی, نارتھ افریقہ میں بھی جو تھوڑی سی سیپریٹ تھی, مگر یہ کہ جو سینٹر تھا وہ اس وقت بغداد تھا. اور اس وقت مسلمانوں نے واقعی سمجھا کہ دس از دا اینڈ آف دا اسلامک امپائر. many people thought that this is the end of the Islamic Empire, یعنی کہ اسلامک امپائر یہاں پہ آ کر فنش ہو گئی. اور بہت مایوسی تھی, بہت زیادہ مایوسی تھی. بلکہ جو مونگولز ہیں انہوں نے جہاں جہاں بھی اپنا اثر دکھایا, سینٹرل ایشیا میں, یورپ میں, ہر جگہ ایسی فتوحات ان کی ہوئی کہ جب وہ یہ صرف ان کے خلاف اسلامک امپائر کھڑی رہ گئی ایز این امپائر. یہ مڈل ایجز کی بات ہے جب یورپ کی امپائرز نہیں ہوتی تھی. تو مگر یہ کہ جب انہوں نے اسلامک امپائر کو فتح کیا تو لوگوں کو یہ لگا کہ اب جو ہے یہ ساری
دنیا انہوں نے فتح کر لی ہے اور اب اسلامک امپائر دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے بہت اہم واقعہ ہے کہ جب جیسے کہتے ہیں دا سیکنگ آف بغداد، کہ جب بغداد فتح ہوا اور بہت قتل و غارت کی، انہوں نے بہت زیادہ قتل و غارت کی. یعنی کہ وہ اس طرح کرتے تھے مونگولز. اس لیے میں آپ کو یہ ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ وہ جب بھی فتح کرتے تھے وہ لوکل پاپولیشن کو ٹیرورائز کر دیتے تھے، ان کو اتنا خوف زدہ کر دیتے تھے تاکہ ہمارے خلاف یہ کھڑے نہ ہو سکے. مگر اسلامک امپائر جہاں بھی آئی ہیں، انڈیا میں آئی ہیں یا اسپین میں گئی ہیں یا نارتھ افریقہ میں گئی ہیں، انہوں نے لوکل پاپولیشن کو ٹیرورائز نہیں کیا، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے. جنگ کی وجہ جو بھی ہو وہ ایک الگ بحث ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے لوکل پاپولیشن کو ٹیرورائز نہیں کیا یا ان کو ایلیمینیٹ نہیں کیا. مگر یہ جو مونگولز آئے انہوں نے پاپولیشن کو ٹیرورائز کیا، لوگوں کو مارا، مطلب کہ بہت مار دھاڑ ہوئی. ساتواں اہم واقعہ جو ہے وہ 1453 میں 857 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے اوپر جو ہے وہ عثمانی جو طاقتیں ہیں، جو اس خلافت عثمانیہ جس کو ہم کہتے ہیں یا آٹومن امپائر کہتے ہیں، انہوں نے کانسٹنٹینوپل پہ انہوں نے وہ قابض ہو گئے. اب یہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ کانسٹنٹینوپل جو ہے وہ ایسٹرن رومن امپائر کہلاتی تھی، بلکہ روم جو رومن امپائر ہے، جو ویسٹرن رومن امپائر ہے، جس کا کہ روم کے اندر جو تھا وہ بیس تھی، اس کی اہمیت کم ہو گئی ہوئی تھی. اور جو ایسٹرن رومن امپائر، بیزنٹین امپائر جس کو بولتے ہیں، وہ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی. اور ابھی بھی کانسٹنٹینوپل میں، یعنی کہ اس کا نام اب استنبول ہے، استنبول میں ابھی بھی جو آرتھوڈاکس رشینز ہیں، آرتھوڈاکس سے میری مراد جو روسی، رشین، آرمینین، اس کے بعد یوکرینین، اس کے بعد یہ جو ایسٹرن یورپ ہے، سربیا، کرویشیا، ان کے یہ سارے آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں. یہ کیتھولک نہیں ہے، یہ پروٹیسٹنٹ نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں آرتھوڈاکس کرسچن. تو تین بڑی جو کرسچینٹی کی شاخیں ہیں وہ جو ہے وہ آرتھوڈاکس، پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہے. اس میں آرتھوڈاکس جو ہے اس کا جو پیٹریارک کہتے ہیں اس کو، جو ان کا ہیڈ ہے، جس طرح کہ کیتھولک کا ہیڈ پوپ ہے، اس طرح آرتھوڈاکس جو عیسائیت ہے اس کا جو پیٹریارک ہے وہ ابھی بھی استنبول میں پھیلتا ہے، وہ ابھی بھی استنبول میں ہے. اب اس سے آپ کو اہمیت کا پتہ چلے گا کہ اتنے 100 سالوں سے استنبول جو ہے وہ مسلم ہے. مگر کانسٹنٹینوپل میں جو پیٹریارک بیٹھتا تھا وہ آج بھی استنبول میں بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی اس کی وہاں کی جو حکومت ہے اس نے اس کو جو ہے وہ اس کو جگہ دی ہوئی ہے اور اس کو اپنا جو ہے اپنی کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ کانسٹنٹینوپل بہت اہم چیز ہے، اور وہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے always dream of taking back Constantinople. جو آرتھوڈاکس کرسچن ہے وہ اس وقت تو ترکی کے ساتھ ان کی صلح سب کی، مگر جو ترکوں کے ساتھ ان کا بغض ہے اور اندر سے ایک انمیٹی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اس پہ ایک میسج اور کر دیتا ہوں. جو استنبول کی اہمیت ہے نا، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی موقع ملے استنبول ضرور جائیں. ایک دفعہ دیکھیں کہ اس شہر جو ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ہے اس کی اہمیت کیا ہے. اس کی اہمیت یہ ہے کہ آرتھوڈاکس چرچ جو ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے، اس کا جو ہیڈ ہے وہ ابھی بھی وہیں پہ ہے. حاجیہ صوفیہ اب انہوں نے اس کو ماسک بنا لیا. یہ پچھلے سال کنٹروورسی تھی اس کی کہ وہ پہلے ایک چرچ ہوتا تھا اور وہ بہت سینچری، بہت ڈیکیڈز تک وہ اس پہ ہم آئیں گے جب آٹومن امپائر کی اینڈ پہ آئیں گے تو وہ اس کو ایک میوزیم بنا دیا گیا جس کا کہ کسی کے ساتھ سلطنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مگر یہ کہ وہ کرسچینٹی کا ابھی بھی سینٹر ہے. اٹ از ون آف دا میجر سینٹرز آف کرسچینٹی. اور یہ جو ہے نا کہ اسلام اور کرسچینٹی میں جنگ کبھی بھی نہیں رہی. اگر مسئلہ رہا ہے ٹھیک ہے، دے آر رائولز بٹ دے آلویز کو ایگزسٹڈ. یہ تو بڑے یہ ریسنٹلی آ کے کرسچینٹی اور اسلام جو ہے وہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکے. مگر ہاں اسٹیٹس کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، پر ایز ریلیجنز
They have always coexisted. When the Muslims came to Jerusalem, मुसलमानों ने यरूशलेम जाके ईसाइयों को कुछ नहीं कहा बल्कि ईसाइयों को ताकतवर किया. इसी तरह कॉन्स्टेंटिनोपल पे जो है वो काबिज होकर वहां पे जो क्रिश्चियंस हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा. हाँ, they took away their empire, but they still treat them with respect. And the head of the Orthodox Church, the patriarch of the Orthodox Church, still lives in Istanbul, which is now the name for Constantinople. आठवां जो बड़ा वाक्य हमें मिलता है वो 1492 में मिलता है, 897 हिजरी में, 897 हिजरी में, 1492 1492 ऑफ द क्रिश्चियन एरा. ये हमें मिलता है कि जब हम जो मुसलमानों को डिफीट होती रही स्पेन में और एंड पे दे पुश्ड आउट द मुस्लिम्स फ्रॉम स्पेन एंड आइबेरिया. जो स्पेन और पुर्तगाल, बड़ी कत्ल गारत हुई, मुसलमानों के खिलाफ बहुत कत्ल गारत हुई. उनके नाम बदल दिए गए, उनको कहा कि या तुम मर जाओ या तुम क्रिश्चियन हो जाओ. बहुत ज्यादा कत्ल गारत के बाद उन्होंने जो है वो उनको वहां से निकाल दिया. इत्तेफाकन 1492 वो साल है जिसमें कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, यानी कि डिस्कवर कहते हैं, वो अमेरिका तो पहले डिस्कवर्ड था. तो वो ये एक अहम वाकया है कि उसके अंदर यकदम यूरोपियन एम्पायर राइज होती है और मुस्लिम्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम स्पेन. यूरोप में मुसलमान फिर भी रहे, चूंकि ऑटोमन एम्पायर जो है, जो खिलाफत उस्मानिया है, उसका बल्गारिया में, रोमेनिया में और ये सर्बिया वगैरह, जैसे अब पहले यूगोस्लाविया कहते थे, वहां पे भी इनके, अल्बेनिया में अभी तक ये यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप में मुसलमान थे. मगर वेस्टर्न यूरोप में मुसलमान जो है वो इस साल में दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर एंड देयर वाज इस तरह बुरी तरह उनको निकाला गया कि मुसलमान एक भी नहीं रहा. अब आप देखें, जब इस्लाम जंग करता है, जब मुसलमान जंग करते हैं और वफातें होते हैं, तो वो लोग जो लोकल लोग हैं वो अपना मजहब बरकरार रखते हैं. आप इंडिया देख लें, आप कोई और देख लें, मुल्क देख लें, स्पेन देख लें, वहां पे क्रिश्चियन रहे. आप कॉन्स्टेंटिनोपल देख लें कि कभी उन्होंने फोर्सिबली लोगों को मारा नहीं है. पर ये रिकॉन्क्विस्टा के बाद, जिसे कहते हैं रिकॉन्क्वेस्ट कहते हैं यूरोपियंस, उसके बाद इन्होंने मुसलमानों को वहां एक मुसलमान नहीं छोड़ा, एक, कि या तो अपना मजहब बदल लो या हम तुम्हें मार देंगे या तुम ये छोड़ के चले जाओ, मुल्क छोड़ के चले जाओ. इस तरह उन्होंने सफाया किया, इस तरह मुसलमानों का सफाया किया कि उसके बाद एक मुसलमान भी वहां नहीं रहा, नॉट अ सिंगल मुस्लिम. तो इससे आप अगर जब जो आपको कहते हैं ना कि मुसलमानों ने जुल्म किए, हाँ, एम्पायर्स बनती हैं, जंगें होती हैं, वो एक अलग बात है, वो एक पॉलिटिकल बात है. पर जहां तक मजहबी रवादारी की बात है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात है, इस्लाम ने टॉलरेंस की बुनियाद रखी है. वरना आप यूरोपियंस को देख लें, आप मंगोल्स को देख लें, उन्होंने किसी का सफाया फेर देते थे. मगर ये कि मुसलमानों की फतह मक्का से लेकर, इसीलिए फतह मक्का का मैंने आपका जिक्र किया था कि वहां पे ये रवायत कायम हुई थी कि यू हैव टू बी नाइस टू द डिफीटेड पीपल. जो शिकस्त खुर्दा लोग हों, जो हारे हों, उनके साथ आपने अच्छी तरह पेश आना है. अब हम आ जाते हैं अपने, हमारे सामीन जो है वो अक्सर इंडिया पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, तो मैं इसको भी एक इम्पोर्टेंट वाकया समझता हूँ कि चूंकि ये भी एक इस्लामिक एम्पायर रही है, इन्होंने कभी खिलाफत के, इन्होंने हकदार अपने आप को नहीं कहा, या ये जो है इनका ऑटोमन एम्पायर के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, जो कि उस वक्त मेन इस्लामिक एम्पायर थी खिलाफत उस्मानिया के साथ. मगर ये कि इंडिया में मुगल एम्पायर, मुगल दौर जो कि गोल्डन दौर है इंडिया का, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, वो उसको आके इन्होंने फतह किया. अब फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा कि यहां भी आके उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को फतह किया, जंग हुई, जंगें हुई, मगर लोकल पॉपुलेशन, उन्होंने हिंदुइज्म को वाइप आउट नहीं किया. जिस तरह के आप देखते हैं कि आइबेरिया में या मंगोल जो है जब वो आते हैं, ये मुगल अपने आप को मंगोल से ही कहते हैं, मगर ये और तरह के लोग थे, इनका अपना नाम कोई और था, मुझे अब याद नहीं है. इससे पहले मुसलमान इंडिया में आ चुके थे, गौरी और गजनवी
اور یہ جو تھی جو سلطنت غلامہ تھی، اس کے سب انڈیا پہ دلی پہ قبضہ ہوتا رہا تھا، مسلمانوں کا قبضہ ہوتا رہا تھا، مگر یہ کہ جو مغل امپائر کا قیام ہے یہ بہت اہم قیام ہے، چونکہ دس واز ون آف دا گولڈن پیریڈ اینڈ ون آف دا بگیسٹ اینڈ ریچسٹ اینڈ کلچرلی موسٹ ڈائیورس empires، اسلامک empires۔ جی اب ہم آ جاتے ہیں یکدم، ہم دیکھیں ہمیں کہاں سے چھلانگ ماری، 1500 سے لے کے ہم نے 1900 پہ آ کے چھلانگ مار کے ہم آگے 400 سال ہم نے کور کیے ہیں، چونکہ اس کے اندر آٹومن امپائر تھی اور ادھر مغل امپائر تھی، یورپ تیزی سے ترقی کر رہا تھا، ویسٹرن ہیمسفیئر میں، نارتھ امریکہ میں یورپین تو آگے، امریکہ بنا، بہت کچھ ہوا، پر ورلڈ وار ون جو ہے، ورلڈ وار ون کے اینڈ کے اوپر آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکی نے اپنے آپ کو جرمنی کے ساتھ الائن کر لیا، اور جرمنی جب جنگ ہارا ہے اور ٹرکی بھی جنگ ہارا ہے ورلڈ وار ون، تو پھر انہوں نے ٹرکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آٹومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ٹرکی کے نہیں، آٹومن امپائر کے، تو وہ انہوں نے حجاز جو ہے وہ سعودیوں کو دے دیا، ایجپٹ جو ہے وہ کسی کو دے دیا، لیبیا جو ہے وہ کسی کو دے دیا، ادھر ایران، آرمینیا وغیرہ یہ کسی کسی کو دے دیے، سیریا کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آدھا انگریز نے لیا، عراق انگریز نے لے لیا، سیریا جو ہے وہ فرینچ کو دے دیا، انہوں نے جو ہے نا وہ جو بھی غالب آتا ہے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹرکی جو اصل ترک قوم، so there is Ottoman Empire and there is Turkey، ترکی جو ہے ترک لوگوں کی جو جگہ ہے وہ ترکی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آذربائیجان کا بھی کچھ حصہ ہے جو ترکی زبان بولتے ہیں، اور مگر جو ترکی ہے اصل، ان کی امپائر بہت بڑی تھی، یورپ سے لے کر تو یہ حجاز سے لے کر تو ادھر ایران تک ان کی امپائر تھی، جو آٹومن امپائر ہے، بہت بڑی امپائر تھی، مگر جو ان کا اصل گڑھ تھا، ان کا اصل گڑھ وہی ملک تھا ترکی کا۔ تو پھر یہ جو طاقتیں ہیں انہوں نے کوشش کی کہ اس کو بھی غلام بنا لیا جائے، ترکی کو بھی غلام بنا لیا جائے اور ترکی کے بھی حصے کر دیے جائیں، مگر وہاں پہ پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے اس نے آ کر ٹرکی کو سیو کر لیا، اس نے استنبول کو سیو کر لیا، اس نے جو یورپین تھوڑا سا حصہ، ابھی بھی جو یورپ کے اندر تھوڑا سا حصہ فیو ہنڈریڈ اسکوائر مائلز وہ جو ہے وہ ترکی کے پاس ہے، اور ٹرکی پراپر اینڈ ٹرکش پیپل ریمینڈ انڈیپینڈنٹ، مگر اس کے عوض اس کو خلافت کو اینڈ کرنا پڑا جو آٹومن کیلیفیٹ ہے۔ اور اس کے بعد بہت لوگوں نے کہا کہ سعودی اب چونکہ حجاز کے مالک ہیں، سعودی، اس کے بعد بہت لوگوں نے کہا کہ سعودی جو حجاز کے مالک ہیں، جو اب حجاز کے نیو رولرز جو تھے حجاز وہ علاقہ ہے سعودی عرب کا جہاں پہ مکہ اور مدینہ واقع ہے، حرمین شریفین واقع ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سعودی ہے وہ اس کے رولر بن گئے ورلڈ وار ون کے بعد، جو سعودی خاندان ہے، حجاز اور نجد ان کو ہم کہتے ہیں، اب وہ سعودی عربیہ کہلاتا ہے وہ علاقہ، پر اس وقت وہ صوبے تھے، ٹرکش امپائر کے پروونس تھے، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ اب خلافت آپ اختیار کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنی، تو یہ ایک ایکچولی میٹنگ ہوئی تھی جس کے اوپر ان کو ڈسکریج کیا گیا تھا کہ خلافت کا ورڈ یوز نہ کرو، کیونکہ خلافت سے جو ایکسپیکٹیشن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یورپین طاقتیں جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اسلامک امپائر جو ہے وہ آٹومن امپائر فنش ہو گئی ہے، تو اب آپ جو ہے وہ یہ خلافت کا نام لیں، کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ جائیں گی، تو آپ خلافت کا نام نہ لیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے سعودیوں نے خلافت کا نام نہیں لیا، خلافت کو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم خلافت لیں گے، کیلیفیٹ کا ذکر کریں گے، تو یورپین جو ہے ان کی جو پونچھ ہے وہ ایسے کھڑی ہو جائے گی کہ کیلیفیٹ کو تباہ کرو۔ اب دیکھیں وہ یہ عراق کے اندر جو اسلامی اسٹیٹ بنائی تھی، اس نے کیا نام تھا اس کا، مجھے نام بھی بھول گیا، بغدادی نے، یہ چند سال پہلے، 4-5 سال 6 سال پہلے، وہ جو تھی اسٹیٹ، اس اسٹیٹ کو بھی انہوں نے کس طرح مزے لے لے کے یورپین نے تباہ کر کے کیا، ہم نے کیلیفیٹ تباہ کر دی، کیلیفیٹ تباہ کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی ان کو کیلیفیٹ نے بڑا دکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے،
یورپینز کو اسلامک کیلیفیٹس نے، اسلامی خلافتوں نے بڑا دکھ دیا ہوا ہے. عیسائیت جو ہے وہ دنیا پہ قبضہ کرنے والی تھی. عیسائیت جو ہے، کرسچینٹی جو ہے، عیسائیت پوری دنیا پہ قبضہ کرنے والی تھی، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، خدا کا بیٹا ہم نے نہیں ماننا. ٹھیک ہے، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی والدہ کو معصوم مانتے ہیں، مگر ہم نے خدا کا بیٹا نہیں ماننا. ٹھیک ہے، یہ اسلام کا اور جو ان کو وحی ہوئی اس کا ایک بنیادی مقصد تھا. اس وقت کرسچینٹی پورے یورپ کے اوپر قابض ہو چکی تھی، آدھے ایشیا پہ قابض ہو چکی تھی. اس وقت وہ عرب میں بحرین تک قابض ہو چکی تھی، یمن میں تک وہ پہنچ چکے تھے، ایجپٹ کو تک وہ پہنچ چکے تھے. ہر طرف کرسچینٹی تھی. کرسچینٹی کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی رد نہیں تھا. صرف ایک اٹھا ہے تو اسلام اٹھا ہے، اپوزنگ کرسچینٹی. اور آہستہ آہستہ کرسچینٹی کی سارے علاقوں کا، یہاں تک کہ روم تک، اٹلی تک، اسپین تک، آسٹریا تک جو ہے ان کو پیچھے دھکیل دیا. تو اس لیے یہ کہ ان کا خلافت سے بڑے ان کے اسلامک کیلیفیٹ کے ساتھ، اسلامک خلافت کے ساتھ، کیلیفیٹ کے ساتھ یورپین کا بڑا برا تجربہ ہے. کرسچن یورپین، جو یہ مڈل ایسٹرن یورپینز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. جو کرسچن، جو کہ یورپین کرسچنز ہیں، ان کا یہ کیلیفیٹ کے ساتھ بڑا برا ایکسپیرینس ہے. تو اس لیے انہوں نے مشورہ دیا سعودی عرب کو کہ کیلیفیٹ کا لقب نہ لو. انہوں نے بھی مشورہ دیا اور انہوں نے خود بھی صحیح فیصلہ کیا کہ ہم اس وقت ملیٹریلی اتنے ویک ہیں کہ وہ اپنا سارا غصہ یہ ہم سے نکالیں گے. تو آج بھی جو سعودی عرب امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہے، یورپ کے ساتھ الائنڈ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دے آر ملیٹریلی ویک. دے آر دا کسٹوڈینز آف دا ہولی پلیسز. وہ والی حرمین شریفین، یا وہ خود اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، خادم حرمین شریفین. تو وہ کسی کو ساتھ اس وقت جنگ نہیں چاہتے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یورپین امپائر جو ہے وہ پھر کہیں گے ہم نے کیلیفیٹ کو دیکھو کیا کر دیا. تو اس لیے انہوں نے کیلیفیٹ کا نام نہیں لیا ہوا. ورنہ وہ خلافت اسلام اس وقت سعودی امپائر میں ہے، کیونکہ خلافت اسلام ہمیشہ وہ رہی ہے، ہم نے اسی کو ماننا ہے. بے شک ملٹیپل امپائرز رہی ہیں، زیادہ امپائرز رہی ہیں، پر ہم نے اسی کو خلافت ماننا ہے جو کہ حرمین شریفین کے اوپر قابض رہے ہیں. Those who ruled over the two holy places of the Muslims. اس کے بعد جو اہم واقعہ آتا ہے وہ 1979 کے اندر ایران کی جو ریولوشن ہے. اس کے بعد ورلڈ وار 1 کے بعد مسلم بہت لبرل ہو گئے، بڑی بڑی لبرل گورنمنٹس آئیں، یورپین لینگویجز کا استعمال شروع ہو گیا. اسلام صرف لوگوں کا ایک پرائیویٹ چیز رہ گئی، ایک ذاتی چیز رہ گئی. یہ ہمارا مذہب ہے. مگر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں، انڈیا میں، ایجپٹ میں، ترکی کے اندر ویسٹرنائزیشن ہوگی بہت زیادہ. ہم نے ویسٹ کو قبول کر لیا، ہم نے مغرب کو قبول کر لیا کہ دے آر دا وکٹرز، وہ ہمارے فاتح ہیں، اور ہم ان کو جو ہے ان کو کاپی کریں. تو ویسٹ کو کاپی کرنے کی جو عادت ہے، ویسٹ کو جو کاپی کرنے کی عادت، تو ویسٹ کو ہم کاپی کرتے رہے اور بہت ویسٹرنائز ہو گئے، اور مذہب ایک انڈیویجول چیز بن کے رہ گیا. اسلام جو ہے وہ انڈیویجول چیز بن کے رہ گیا. گورنمنٹ ساری ویسٹرنائز ہو گئی. مگر جو امام خمینی اور ایران ریولوشن ہے، یہ اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے. اب آپ سوچتے ہیں کہ امریکہ کیوں ہر وقت ایران کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کیوں ابھی تک صلح نہیں ہوئی ان کی 1979 کے بعد؟ یعنی کہ اس کو کتنے سال ہو گئے، 21 اور 40 اور 43 ایئرز ہو گئے، مگر ابھی تک جو ہے وہ ایران کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ وہ ریولوشن تھی جس سے دوبارہ جو ہے وہ مسلمانوں میں مذہبی ایک خیال پیدا ہوا. اور یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے. جو ایرانین ریولوشن امام خمینی کی ہے، وہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ریلیجس فرور، جو ریلیجس جذبات ہیں، مذہبی جذبات ہیں، ان کو اجاگر کیا. وہ اچھا کیا یا برا کیا؟ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر ہی مسلمان رہتے ہیں، چونکہ اس سے پچھلے 60 سال
वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर तो 1979 तक मुसलमान सेकुलर रहे, मगर ईरानियन रेवोल्यूशन के मुकाबले में फिर सऊदी जो है, जो कि खुद बड़े सेकुलर हो गए हुए थे, उनको भी मजहबी जो है वो एंट्रेंच होना पड़ा। तो ये जितनी आप ये वहाबी मूवमेंट वगैरह देखते हैं और ये मजहबी मूवमेंट देखते हैं, तबलीगी मूवमेंट देखते हैं, जितना भी जो मजहबी जुनून दोबारा मुसलमानों में आया है वो इमाम खोमैनी के बाद आया है, वो ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद आया है। तो और इसीलिए अमेरिका कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वहां पे एक इमाम हेड ऑफ स्टेट है ईरान का, उस वक्त तक अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूरोपियन पावर्स उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और ये एक चलती हुई सर जंग है ईरान के खिलाफ। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है, ईरान का तेल नहीं बेचते, मगर कमाल है उन लोगों की कि वो इतनी दहाइयों से 20-30 ईयर्स से वो सैंक्शंस के नीचे लगे हुए हैं, उनका तेल कोई नहीं खरीदता, उनका इकोनॉमिकली बुरा हाल होता है, मगर दे आर नॉट गोइंग टू सकम्ब, वो अपने हथियार नहीं ढालेंगे अमेरिका के खिलाफ। और अगर आप देखें तो अमेरिका का कोई जंगी जहाज आता है, कुछ और आता है, उससे ये बदला भी लेते हैं। जहाज भी इन्होंने अमेरिका के घिराए हैं, बहरी जहाज भी घिराए हैं, जब वो जरा सा आगे आता है ये उससे बदला जरूर लेते हैं। बल्कि अमेरिका इस चीज से खौफजदा रहता है हमेशा ईरान से कि ईरान हमेशा बदला लेता है, जो भी हम करते हैं उसके साथ वो उसका बदला हमेशा लेता है। चलो जी, ये अब आखिरी वाक्य पे हम आ गए, 12वां वाक्या। ये 12 मैंने 10 इकट्ठे करने की कोशिश की मगर 12 हो गए। ये 9/11 है कि जब कुछ मिसगाइडेड बेराह मुसलमानों ने जाके अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, उससे बहुत सारे वाकयात हुए। लोगों को मुसलमानों का पता चला कि वो जो कौमें थी, जो वो लोग थे, जो नई जनरेशन थी जिसको इस्लाम का पता नहीं था, उसको इस्लाम का पता चला। फिर लोग जो कहते थे कि जी बस बंदूकें उठा लो और जाके गोरों को मार दो, उनको भी उन्होंने सबक सिखाया कि दिस इज नॉट द वे द वर्ल्ड वर्क्स। जो आज की दुनिया वो ऐसे काम नहीं करती। उसकी वजह से जिहादी मूवमेंट्स बनी, उसकी वजह से इराक में जंग हुई, उसकी वजह से सद्दाम हुसैन, सीरिया, उसकी वजह से ये जो IS थी, इस्लामिक स्टेट कैलिफेट जो है, वो बहुत कत्लो गारत हुई है और बहुत मुसलमान स्टेट्स के साथ पाकिस्तान को बड़ा अपना किरदार जो है वो चेंज करना पड़ा, सऊदी अरब को अपना जो है वो रोल चेंज करना पड़ा, ईरान के साथ मजीद सख्ती हो गई। तो ये जो वाकया है, ये जो टेररिस्ट अटैक था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, ये जो है मेरे ख्याल में 12वां और आखिरी ऐसा वाकया है कि जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसकी कि तारीखी अहमियत है इस्लाम के नजदीक। और भी वाकयात होंगे मगर ये कि इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसकी तारीखी अहमियत है इस्लाम में। मुसलमान दो कैंपों में बट के और उनको पता चला कि उनकी कमजोरियां क्या हैं। जो अक्लमंद मुसलमान हैं उनको पता चला कि उनमें इंस्टीट्यूशनल वीकनेस जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आई हुई है वो तो अभी तक सही नहीं हुई है, मगर ये कि उसके बाद आप देखें कि इतनी ज्यादा तरक्की की है मुसलमान कंट्रीज ने, इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस की है, यूनिवर्सिटीज बनी है, नॉलेज बेसिस बनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, हर मुल्क कर रहा है मुसलमानों का सिवाय चंद के। यानी कि उसकी वजह यह है कि दे नो कि ये जो असल जो वजह है वो ये है कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर ऑलवेज राइवल्स, दे आर नॉट एनिमीज बट दे आर राइवल्स, एक दूसरे के शरीकेबाजी है। क्योंकि इन्होंने एक ही मिडल ईस्ट पे कभी उन्होंने कब्जा रखा है, कभी उन्होंने कब्जा रखा है। तो जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं कि ये दुश्मन नहीं है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम दुश्मन नहीं है, पर इनकी शरीकेबाजी है। और टेररिज्म और फाइनेंसिंग, बहुत इतनी तब्दीलियां आई हैं 9/11 के बाद, मगर उसके साथ साथ दुनिया को इस्लाम के बारे में भी बहुत पता चला है। तो दिस इज द लास्ट लास्ट इवेंट ऑफ हिस्ट्री, आखिरी वो वाकया है तारीख का जो मेरे मुताबिक ये 12 अहम वाकयात हैं कि जिनसे आप इस्लामिक हिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया। आपको इख्तलाफ होगा कि ये वाकया अहम है, ये वाकया नहीं अहम है, ये वाकया अहम, मगर अगर आप हिस्टोरिकली देखें जिसने चेंज किया इस्लामिक स्टेट और उसकी
اسلامک امپائر اور اسلامک اسٹیٹ اور اسلامک ایز اے ہول ایز اے ریلیجن جس نے اس کی ڈیسٹنی کو چینج کیا ہے، وہ یہ 12 واقعات میرے ذہن میں آئے ہیں، اور جو کسی کو اختلاف ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. تھینک یو. محترم اکبر چودھری صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. آپ نے سب سے شروع میں یہی کہا کہ آپ کوئی بھی کنٹروورشل میٹر نہیں پٹ اپ کریں گے، بٹ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کنٹروورشل کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہ اسلامی خلافت قائم ہونے کے بعد 1400 سال پہلے جو ہوئی ہے، پہلے 3 خلیفاز نے، جو میری نالج ہے میں وہ بتا رہا ہوں سر، جنگ مسلط کی آس پاس کے اسٹیٹس پہ، بلکہ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر پہ ان لوگوں کے راجہ بادشاہ یا رولر تھے ان کو مغلوب کیا، اور پھر سیدھی شرط یہ لگا دی کہ یا تو وہ لوگ مسلمان ہو جائیں عوام، یا پھر ان کی سپیریورٹی ایکسپٹ کریں اور ان کو ٹیکس دیں. ٹیکس لینا کوئی بری بات نہیں، بٹ مذہب کے بیس پہ ٹیکس لینا کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو ٹیکس نہیں دینا وہ والا، اور اگر نہیں ہے تو دینا ہے، کھلی جاریت ہے اکارڈنگ ٹو می، یا یہ اکارڈنگ ٹو اے نیوٹرل پرسن. تو یہ چیزیں کرنا اور وہاں کے جو رولرز تھے ان کو قید کر لینا، ان کی بہو بیٹیوں کو لونڈیے بنا لینا، یہ ان لوگوں نے رویہ رکھا. تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی قبول کر بھی لے گا کہ ہاں جی ہم ٹیکس دیں گے تو مجبوری میں کرے گا، اور مغلوبیت کسی کو پسند نہیں ہوتی. کیا یہ چیز اس چیز کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پاس جب طاقت تھی مینس مسلمانوں کے، انہوں نے یہ کیا؟ اگر میں قرآن و حدیث کے ریگارڈنگ آپ سے پوچھوں گا صحیح یا غلط تو کنٹروورشل ہو سکتا ہے، بٹ ہم دنیاوی بات کر رہے ہیں کہ جب دوسرے لوگوں نے طاقت پکڑی تو آج اگر وہ مسلمانوں کو مغلوب دیکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو سیکنڈ نمبر کا شہری یا تھرڈ نمبر کا دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا غلط ہے؟ کیا یہ مذہب اسلام کا سب سے بڑا المیہ نہیں کہ خلافت کے نام پر شروع کے 3 خلیفاؤں نے دنیا جہان کے ملکوں پہ حملہ کیا، مغلوب کیا، لونڈیے بنائی اور عوام کو زبردستی ٹیکس لیا مذہب کے نام پر؟ بتائیں. شکریہ. جی ابھی فیصل صاحب، بڑا اچھا سوال ہے، اور وہ میں نے اپنے جو بھی واقعات بتائے اس میں بتایا کہ امپائر تھی وہ، اسی لیے میں نے مذہبی معاملات سے میں نے اجتناب کیا. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو تھے جو مغلوب ہوئے وہ پہلے ٹیکس نہیں دیتے تھے؟ تو شام کے دمشق کے لوگ رومن امپائر کو ٹیکس نہیں دے دیتے تھے، اور جو مسلمان تھے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو جو وہاں کے لوکل لوگ تھے ان کو انکارپوریٹ کیا. مسلمانوں کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلبہ کیا، رولنگ فیملی کو ہٹایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپائر ہے، امپائر ایک امپائر کے بدلے دوسری امپائر آئی. تو پیلسٹائن، سیریا، شام کے اوپر یا عراق کے اوپر کیا رومن امپائر نہیں تھی؟ اور رومن امپائر ٹیکس نہیں تھی لیتی لوگوں سے، اور وہ بادشاہ جو ہیں وہ جو لوکل تھے رولرز ان سے نہیں تھے جو ہے وہ ان کا استحصال کرتے. تو یہ امپائرز کا رویہ رہا ہے. مگر جو اسلامک کانکویسٹ ہوئی ہیں امپائرز بنی ہیں، مگر جو کانکویسٹ ہوئی ہیں اس میں انہوں نے رائٹس دیے ہیں، انہوں نے دوسرے ریلیجن کو فرسٹ ٹائم رائٹس دیے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کو پریکٹس کریں. انہوں نے کرسچن چرچز کو نہیں، ابھی تک جو جیروسلم میں کرسچن چرچ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اس کے جو والی ہے وہ مسلمان ہے، وہ مسلم فیملی ہے جو آج تک چلتی آ رہی ہے اس وقت سے، جو کہ اس کو انہوں نے جو ہے ان کے چرچز کو قائم رکھا. اسی طرح انڈیا میں آئے تو انہوں نے ہندوازم کو فنش تو نہیں کیا، انہوں نے ہندوؤں کے اوپر ظلم تو نہیں کیا. ہندو راجے اور ہندو لوگ مغلیہ امپائر کے حصہ رہے ہیں. مگر جب یہ دوسری قومیں آتی ہیں، آج کل جو انڈیا میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی جو یو پی میں انہوں نے 3 پروٹیسٹر کے جو ہے وہ گھر انہوں نے صرف مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے ان کے گھر گرا دیے. اب جو پنجاب میں سکھ فارمرز نے احتجاج کیا تھا اس پہ تو آ کے ان کے گھر نہیں اڑائے، یا اس کے جو اور اس وقت انڈیا میں پروٹیسٹ وغیرہ چل رہے ہیں اور بھی چل رہے ہیں ان کے گھر تو جا کے بس باہر نہیں کیے. تو یہ جو بغض ہے، جو اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں وہ اسلام سے بغض رکھتی ہیں، مسلمانوں سے بغض رکھتی ہیں. تو میں اپنا میسج کنٹینیو کر رہا ہوں کہ جو فرق یہ ہے
فرق یہ ہے کہ مسلمز کو سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس قرار دے دیتے ہیں، مگر مسلمانوں نے اگر کیا ہے تو جزیہ لیا ہے، ان سے زکوٰۃ نہیں لی، ان سے جزیہ لیا ہے، مسلمانوں سے زکوٰۃ لیا ہے، ٹیکس لیا ہے، ان سے جزیہ لیا ہے، اور جس کو فتح کیا ہے اس نے ٹیکس دیا. یہ امپائر کا دستور تھا. مگر اسپین میں دیکھیں کہ جوز اینڈ کرسچنز جو تھے وہاں پہ، عیسائی اور یہودی، وہ مسلم رولرز کے دربار میں بیٹھے ہوتے تھے. اب اور جو انڈیا میں مغل امپائر تھی اس میں کرسچنز، اس میں ہندو، اس میں سکھ جو ہیں وہ دربار میں ہوتے تھے. چلو سکھ شاید نہ ہو مگر ہندو جو ہیں وہ دربار میں ہوتے تھے. دے ور امپورٹنٹ پیپل آف دا اسٹیٹ. ہاں وہ مغلوب تھے مگر دے ور پارٹیسپینٹس ان دا گورنمنٹ. اب آپ بتائیں کہ بی جے پی میں کتنے ہیں پارٹیسپینٹ مسلمان؟ حالانکہ انڈیا کی آزادی کے اندر کتنے مسلمان تھے، جو اس کے کتنے اہم مسلمان تھے. اور اس وقت مسلمانوں کو ایز اے نیشن جو ہے وہ بدلہ ان سے لیا جاتا ہے. یعنی کہ اسٹیٹ سے تو بدلہ اپنی جگہ، مگر بدلہ جو ہے وہ ان سے لیا جاتا ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اب وہ یہ مسلمان جب مغلوب ہیں تو یہ ساری طاقتیں جو ہیں وہ ان سے بدلے لے رہی ہیں. پر جس طرح انہوں نے بدلہ لیا اور جس طرح مسلمانوں نے دوسرے ریلیجن کو ٹریٹ کیا وہ ہسٹری سامنے ہے، اور وہ ہسٹری کے فیکٹس جو ہیں وہ سامنے ہیں کہ کرسچنز اور جوز وہ کانکرڈ تھے، مگر کانکرڈ کے ساتھ اسلام نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ کانکرڈ لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. اور انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ مغل امپائر کے دور میں کے اندر کسی ہندو کا گھر نہیں گرایا گیا، جس طرح یہ یو پی میں پچھلے ہفتے وہ احتجاج کرنے والوں کے گھر کو مسمار کیا گیا. ایسے آپ کو واقعات کہیں نہیں ملیں گے، ایسی ناانصافیاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. تو اسلام چونکہ وہ ایک پرنسپلز پر قائم ہے، اسلام چونکہ پرنسپلز پر قائم ہے، اور اس پرنسپلز میں ہے کہ دوسرے مذاہب کو آپ نے جگہ دینی ہے، ٹالرنس دینا ہے. وہ ٹالرنس اسلام نے دکھایا. ہاں دے کانکویسٹڈ، دے فارمڈ امپائرز، انہوں نے جو ہے سلطنتیں بنائی، انہوں نے جو سلطنت کے اصول تھے وہ انہوں نے کیے. مگر اسلام فرسٹ ٹائم یہ کانسیپٹ لے کے آیا کہ ملٹی ریلیجس امپائرز جو ہیں وہ بن سکتی ہیں. میں تو اس کا یہی جواب دوں گا آپ کو. کے گھر گرائے گئے ہیں، مغلوں نے کبھی کیا تھا؟ جی جس طرح آپ کہیں میں ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریونج ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ریونج ہو رہا ہے. مگر آپ ریونج کا طریقہ دیکھیں کہ مغلوں نے تو ہندو رہانیوں سے چلو شادی کر لی، ہندو راجوں کو جو کہ ان کے سب آرڈینیٹ تھے ان کو انہوں نے اپنی اسٹیٹس جو ہیں ان کو قائم رکھنے کی اجازت دی، انہوں نے قتل و غارت نہیں کی. آپ مجھے بتا دیں جو یو پی میں لاسٹ ویک ہوا ہے، جو لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں، مغلوں نے کبھی کیا تھا اس طرح یا کسی اور نے کیا تھا؟ تو یہ جو چیز ہے نا کہ صفاقی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مونگول ہوں، جو کہ ہلاکو خان چنگیز خان ہو، وہ بی جے پی ہو جو کہ آپ کی یہ مودی کی پارٹی ہے، یہ ہو، یہ عوام کے ساتھ، یہ مسلمان عوام کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، وہ مسلمانوں نے وہ عوام کے ساتھ ظلم نہیں کیا. جب آپ فتح کرتے ہیں، آپ وہ امپائرز کی دستور ہے اس کے بھی آل امپائرز آر ایکولی گلٹی. میں اس کو ایبزارب نہیں کرتا، مسلمانوں کو میں اس سے ایبزارب نہیں کرتا، مگر عوام کو اور ان کے علم کو ان کے علم میں، ان کے پراپرٹی رکھنے میں، ان کا اپنی اسٹیٹ بنانے میں، اپنا مذہب پریکٹس کرنے میں مسلمانوں نے کبھی رکاوٹ نہیں بنے. مگر جب دوسری طاقتیں اپنا ریونج لینے پہ آئی ہیں تو وہ ہمیشہ اپنی وہی جو پرانی خصلتیں ہیں ہندوؤں کی اور یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اسی پر آگے کہ انہوں نے مسلمان عوام کو تنگ کیا اور ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں. اکبر چودھری صاحب، آپ نے مغلز کی بات کی تو آپ ماشاءاللہ ہسٹری کا کافی مطالعہ رکھتے ہیں، اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اکبر اعظم کہلائے ہیں مغل میں، اکبر سمراٹ، اکبر راجہ سب سے زیادہ مقبول ترین رہے ہیں. اور اس کے بعد کے ان کے بیٹے یعنی کہ چند راجہ لوگ. اکبر اعظم کی میں بالکل صفائی سے بولوں گا کیونکہ ان کی ایک وائف ہندو وائف ہو گئی تھی اور انہوں نے ہی ایک طرح سے اتہاس بدل کے رکھ دیا. اور اگر صحیح بیوی، سمجھدار، تعلیم یافتہ یا جس قسم کی بھی سیاسی گھرانے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہ فیتھ فل والی مل جائیں تو واقعی میں ہی نقشہ بدل دیتی ہیں.
उन्होंने पर्टिकुलर उन्हें दौरे कराए अवाम के, एक भेस बदल कर आम आदमी के रूप में, और उन्होंने ये तकलीफ महसूस की कि वो लोग बहुत दर्द व अलम कर्ब महसूस करते हैं कि वहाँ के मुकामी हिंदू लोग जो वहीं के बाशिंदे थे उनको टैक्स देना पड़ता था अगर उन्हें अपनी तीर्थ यात्रा पर जाना होता। तो यानी कि अपने ही मुल्क में वो पराये बना दिए गए थे। ये बात जोधा बाई ने महसूस की, अकबर साहब को मशवरा दिया और उन्होंने इस मशवरे को बिल्कुल सही गर्दाना, और जैसे ही उन्होंने वो टैक्स यानी कि तीर्थ यात्रा टैक्स वो कहलाता था उसको माफ किया, तो पूरी जितनी भी उनके एम्पायर का इलाका था खुशी की लहर दौड़ गई और हिंदू मुसलमानों में एक अजीब तरह का प्यार मोहब्बत पैदा हो गया, और तब से ही उस एम्पायर ने, हुकूमत ने तरक्की करना शुरू कर दिया। तो मैं तो यही समझता हूँ सर कि जो भी प्यार अमन पीस फैलाएगा उसी की जय होगी, उसी की जीत होगी सर। और कम से कम मैं एज ए न्यूट्रल पर्सन अपने अपने ख्यालात रखने का सबको हक है। मेरी नजर में जो 1400 साल पहले किया गया कि खिलाफत कायम होने के बाद जंगो जताल थोप दिए गए आसपास के मुल्कों पे, उनके राजा, जैसे मैंने सुना है कि ईरान के कोई राजा या महाराजा जो भी कहलाते होंगे उनके खानदान को लौंडिया बनाया गया, और उनकी खास तौर से बेटियों को यहाँ के एक खलीफा साहब ने, फिर मैं कंट्रोवर्शियल बात मैं भी नहीं करना चाहता, यानी कि सेकंड खलीफा साहब ने, और कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट की गई, कुछ लोगों ने बीवियां बनाई, कुछ लोगों ने लौंडियां बनाई। इन सब चीजों का बदला बहरहाल आदमी के दिल दिमाग में रहता है, और जो कोई बदला ले सकता है जो लेता है, जो नहीं ले सकता नहीं लेता। बहरहाल आपने टाइम दिया, वक्त दिया, बहुत गाइडेंस दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। प्रचंड विकट ये मनोहर लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है।